السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد و شاد ان کا سوالی ہے۔ مرادیں مل رہی ہیں، شاد و شاد ان کا سوالی ہے۔ لبوں پر التجا، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے۔ تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ بشر ہو یا ملک ہو، جو بھی ہے تیرے در کا سوالی ہے۔ تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ فقیروں بے نواؤ سب اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ اور نہیں معاشر میں جس کو دسترس، اس پاک کے دامن تک بھرے بازار میں اس بے نوا کا ہاتھ خالی ہے۔ اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارے دکھ و درد کا آپ ہی مداوا ہیں، آپ کے ہاتھ میں یا رسول اللہ دنیا کی موقوف بحالی ہے۔ اور خوف نہ رکھ تو اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے آباد ہے۔ یہ کرم ہے رضا آمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اور ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ ان کے مقصد کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ اور یا رسول اللہ کوئی سو گیا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی سو گیا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ آپ کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یا رسول اللہ کتنی تسکین وابستہ ہے آپ کے نام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ کتنی تسکین وابستہ ہے آپ کے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ اور یا رسول اللہ آپ کے جلووں میں وہ رانائی ہے، کہ ہر آنکھ دیکھنے کے باوجود بھی تمنائی ہے۔ اور یا رسول اللہ تیری نگاہی سے ذرے بھی محروماں بنے، اور گدائے بے سرو سما جہاں پناہ بنے۔ حضور نے میرے دکھ میں مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوگاہ بنے۔ اور یا رسول اللہ اپنی محفل میں بٹھا کے ہمیں سندل کر دو۔ یا رسول اللہ اپنی محفل میں بٹھا کے ہمیں سندل کر دو، برسوں سے حضوریں ہمیں مکمل کر دو۔ اور یا رسول اللہ عطا جسے تیرا عکس و جمال ہوتا ہے، یا رسول اللہ عطا جسے تیرا عکس و جمال ہوتا ہے، وہ پھول سارے گلستان کا لال ہوتا ہے۔ اور یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے۔ یا رسول اللہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے۔ میں دیکھوں آئینہ مجھے تو دکھائی دے۔ اور یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر۔ یا رسول اللہ تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر پہ قدم قدم، کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے۔ اور یا رسول اللہ تو نظر کرے تو یہ ہے صبح، تو نظر پھرائے تو شام ہے۔ میری ہر نگاہ میں ہے تشنگی، تیری ہر نگاہ میں جام ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پل ایسا نہیں جب آپ کو پکارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ گزر جائے جو دن آپ کی یاد کے بغیر، قسم خدا کی وہ دن ہمارا نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ تیری رحمتوں پہ ہے منصر میرے ہر عمال کی قبولیت، نہ سلیقہ آرزو ہے نہ شعور نماز۔ اور یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ یا رسول اللہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، اس مشک کے غبار کو کن کے نظمتوں سے آشنا کر دیا۔ اور یا رسول اللہ
جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تھے تم. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تھے تم. حکم تم نے کیا, حکم جو تم نے کیا مانا گیا, ٹالا نہ گیا. ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیر, عمر بھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا. اور یا رسول اللہ, دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے. راشد بھائی, یا رسول اللہ, دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے. یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ کا رخ ادھر ہے. سبحان اللہ. یہ تو آپ کا کرم ہے, آپ کا رخ ادھر ہے. اور یا رسول اللہ, ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے. یا رسول اللہ, ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے, مگر آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں. آپ سے ضروری تو اور یہاں اقبال کہتا ہے, یا رسول اللہ, جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے. نہ جنون کی جامہ دری رہی, نہ خرد کی درد سری رہی. مجھے بندگی کا مزہ ملا, مجھے آگہی کا صلہ ملا. تیرے آستانہ نیاز پہ جو دری جبیں تو دری رہی. اور چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جھل گیا. مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی. وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا, کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دری تھی وہ دری رہی. اور ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے. یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے. مصطفیٰ کے در سے جو مانگو گے ملے گا. خدا کی رضا بھی مصطفیٰ کی رضا سے جڑی ہے. سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا, میرے آقا کے ثناخوانوں کی توقیر ہی بڑی ہے. اور یا رسول اللہ, سب کچھ خدا سے مانگ لیا. یا رسول اللہ, سب کچھ خدا سے مانگ لیا. تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہاتھ بس اس دعا کے بعد. اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی محترم جناب راشد بھائی, یہ یقین کریں گے کوئی بھی تہوار ہو, کوئی بھی بڑا دن ہو, شب برات ہو, شب معراج ہو, لیلۃ القدر ہو, ربیع الاول ہو, کوئی بھی دن ہو, تو راشد بھائی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور ذوق شوق اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ بھی محبت کے مستحق کیا کہ آپ بھی یہاں تشریف لاتے ہیں. آپ بھی تشریف لاتے ہیں کیونکہ ان محفلوں کے بانی تو راشد بھائی ہیں. ان کی وجہ سے ہم سب کا ذوق شوق بنا ہوا ہے. ہمارے دلوں کی اجڑی بستیاں جو آواز رہتی ہیں انہی کی وجہ سے رہتی ہیں. ہمارے پیر و مرشدوں کی دعا سے ہی ہے. ہمارے پیر و مرشد جو ہے ماشاءاللہ, تو مطلب ہے ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ذکر کی محفلیں نصیب ہوئی ہیں. ورنہ آپ باہر نکل کے دیکھیں نا, کروڑوں لوگ دنیا میں آئی, دنیا کی ذکر اور فکر کرتے, دنیا سے پریشان اور خالی ہاتھ چلے گئے. دین کمایا دنیا سے, دنیا میں ہاتھ نہ آئی. نہ خدا ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. اب دیکھیں دوستان محترم, قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ, قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کے بعد شاہ جی سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ ہے. آپ دیکھیں نا, ایک ذکر ایسا ہے, بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے ایک ایک جملہ آپ نے. ایک ذکر ایسا ہے, پھر آپ کو مقام کا پتہ چلے گا. جتنی آپ کی توجہ ہوگی, دھیان ہوگا, اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک ذکر ایسا ہے پوری کائنات میں, ایک ذکر ایسا ہے پوری کائنات میں جو 24 گھنٹے گونجتا رہتا ہے. 24 گھنٹے ایک لمحہ نہیں رکتا. بات سمجھا نا, وہ کیا ہے؟ اذان ہے. وہ کیا ہے؟ اذان ہے. اس اذان کے اندر بھی حضور کا نام ہے, جو سرکار کا نام بھی 24 گھنٹے گونجتا ہے. مطلب میں آپ کو مقام بتا رہا ہوں, میں آپ کو مقام بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. 24 گھنٹے گونجتا ہے, وہ کیا ہے؟ اذان. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ اپنے سے جدا نہیں کیا. کسی جگہ اپنے سے جدا نہیں کیا. اب دیکھیں نا, اسلام کا پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول یہ لکھا ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بھی کیا ہے؟ رب نے کس ساتھ رکھا, بے شک رب نے اس کو ساتھ رکھا. ٹھیک ہے. اذان میں بھی ساتھ رکھا. اب نماز خدا کے ذکر کا نام ہے.
کیا بات کیا بات ذرا غور کرنا سبحان کس کا نام ہے خدا لیکن اس کے اندر بھی رب نے کیا کہا کہ رک کے میرے محبوب پہ سلام کرو سبحان اللہ کیا بات حالانکہ نماز کے اندر کسی کا دھیان آ جائے گا نہ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے نہ جانیے آپ کیا ہو سبحان اللہ سبحان اب نماز کے اندر کسی کی طرف دھیان چلا جائے نا تو نماز نہیں ہوتی ایسا ہی ہے نا پتہ ہے نا آپ کو لیکن رب نے کیا فرمایا کہ تم میرے محبوب کو کسی سمجھتے ہو کو غیر سمجھتے ہو کیا بات ہے شب بہت بڑی ہیں؟ تم یہاں رک کے سلام کرو کیا کرو رکتے سلام رک کے ایک بندہ ایک دفعہ مجھے کہتا ہے جی یہ نماز جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے کہ مطلب انسان کو خود پتہ چلے نماز کیسے قبول ہوتی ہے کہ انسان کو شاہ جی خود خود کو پتہ چلے تو میں نے کہا یہ بات تو پکی ہے کہ ہر آدمی کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں نماز پڑھ جو رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا قبول ہو رہی ہے یا اب اس کا طریقہ کیا ہے میں نے کہا تجھے ایک بات میں خالی بتاؤں گا تجھے سمجھ آ جائے گی میں نے کہا تو نے مجھے بتانا میں نماز پڑھوں گا دو طریقے سے راشد بھائی جی ٹھیک ہے نا تو نے مجھے بتانا ہے کون سی میری نماز ہوئی ہے یا کون سی نہیں ہوئی اب تو نے میں نے جس پوچھا ہے نا اس سے میں نے کہا بے شک میں نے کہا اب نماز کے اندر ہم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں سبحان اللہ اب آپ بڑے غور سے دیکھنا اب میں ان کو ہاتھ ملاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے آپ بتائیں یہ طریقہ صحیح ہے بالکل نہیں اب توجہ نہیں ہے نا میری بالکل نہیں کیا بات صحیح بات ہے بالکل مطلب ایک عام آدمی کو میں نے سلام کیا توجہ نہیں کی تو آپ نے کہا طریقہ ہی غلط ہے جی یہ سلام ہی نہیں ہوا آپ کیا کا بات راشد بھائی بے شک ٹھیک ہے اب دوسرا طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ٹھیک ہے نا پوری توجہ کے ساتھ اب سلام ہوا ہے یا نہیں اب ہوا اسی طرح میں نے کہا نماز میں جب تم پوری توجہ کے ساتھ حضور پر سلام بھیجتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ وہی قبول ہوتی کیا بات راشد بھائی صاحب زندہ باد پوری توجہ کے ساتھ حضور پر سلام بھیجتے ہیں سلام بھیجتے ہو تو تمہاری نماز قبول تو پوری توجہ کے ساتھ اگر توجہ کے ساتھ کسی کو سلام نہ کرے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے بے شک راشد بھائی بے شک کس نے مجھے آج سلام نہیں سلام نہیں کیا ہے مجھے ایک واقعہ حضرت علی کا یاد چھوٹا سا یاد آ گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے سلام کرتے تھے سبحان اللہ اب ہر ایک کو سیدنا مولا علی شیر خدا سب سے پہلے کیا کرتے تھے سلام راشد کرتے بھائی؟ تھے سب کو سلام کرتے تھے ٹھیک ہے نا ایک دفعہ کیونکہ اسلام کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آدمی بیٹھا ہو نا تو جو آدمی چل کے آئے جو چل کے آ رہا ہے نا اس کا حق بنتا ہے سلام کرے بے شک اب جو آدمی چل رہا ہے نا پیدل اور دوسرا آدمی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ یا سواری پہ آ رہا ہے اب وہ جو سواری پہ آ رہا ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ چلنے والے کو سلام کرے سبحان اللہ یہ ایک ترتیب ہے جی جی ایسے ہی تو سیدنا مولا علی شیر خدا چل کے آ رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے پہلے آ کے سلام کرتے تھے لیکن اس دن آگے سلام نہیں کیا نہیں کیا بڑے غور سے سننا پاس کھڑے ہو گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا آپ نے کھڑے ہو کے سلام کیا سیدنا صدیق اکبر نے سلام کیا اور اپنی جگہ سوچا کہ شاید ناراض ہے میرے سے اس لیے انہوں نے پہلے سلام جی نہیں کیا وہ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ علی مجھ سے ناراض ہے کہ انہوں نے آج مجھے سلام نہیں کیا میں نے پہلے سلام کیا ہے آپ نے سیدنا مولا علی شیر خدا کو بلا لیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا کہ سیدنا صدیق بڑے غور سے سننا کہ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ آج تم نے پہلے سلام نہیں کیا اس کی ریزن کیا وجہ کیا ہے اب ذرا غور سے سننا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے راشد بھائی کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے خواب کے اندر جنت کے اندر بڑا خوبصورت محل دیکھا ہے بڑا خوبصورت محل دیکھا ہے تو اس محل کے پاس فرشتوں سے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے انہوں نے کہا جو آج پہلے سلام کرے گا یہ محل اس کو دیا جائے گا تو میں نے اسی وقت سوچا کہ آج صدیق اکبر مجھے پہلے سلام کرے یہ محل ان کو ملے کیا بات یہی ہوتی ہے مخلصی یہ ہوتی ہے محبت یہ ایک درس تھا جو سرکار نے ہمیں دیا ہے کہ آج صدیق اکبر مجھے سلام کریں اور یہ محل اس کو دے ان کو ملے بات سمجھا نا تو اب یہ بڑے غور سے سننا کہ یہ دیکھیں پیچھے کلمہ پاک ہے سبحان اللہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب دونوں کے 12 حروف ہیں بے شک دونوں کی کیا ہے 12 دونوں کے 12 حروف ہے جی جی اور اس کو دیکھیں نقطہ کسی میں بھی نہیں ہے کیا بات نقطہ کسی میں بھی نہیں کسی میں بھی نہیں ہے دونوں کے
12 अरूफ, ला इलाहा के भी 12 अरूफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 अरूफ, लेकिन नुक्ता दोनों में नहीं है। इसलिए कि आप गौर करें दोस्तान मोहतरम, जो नुक्ते वाला हर्फ होता है ना वो ज़रा कमज़ोर होता है, क्योंकि उसे अपनी पहचान करवाने के लिए एक सारे की ज़रूरत होती है। नुक्ते वाला लफ्ज़ राशिद भाई जो होता है वो ज़रा कमज़ोर होता है, उसको क्योंकि अपनी पहचान करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक सारे की ज़रूरत, नुक्ते की ज़रूरत होती है ना, तब पहचान होगी ना। अल्लाह ताला ने जितने पावरफुल अल्फाज थे, जितने पावरफुल कलमे को देखे ना आप, ठीक है ना, वो उठा लिए आपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए सारी दुनिया को बता दिया कि मेरे जैसा महबूद नहीं और मुस्तफ़ा जैसा महबूब नहीं। क्या बात है राशिद भाई, बेशक ये पैगाम है कि मेरे जैसा महबूद नहीं और मुस्तफ़ा जैसा महबूब नहीं। अब देखें ना, एक शेर आपने 1000 बार सुना होगा, बस बड़ी तवज्जो के साथ 2-4 मिनट, एक शेर आपने लाख बार सुना होगा, लेकिन आज तक उसका मफहूम समझ किसी को नहीं आया। इकबाल का शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। अब इकबाल एक अमल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एक अमल की बात कर रहा है, जरा गौर करना। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यानी एक ही अमल होगा आपको दुनिया में भी इज्जत और कामयाबी मिलेगी, वो एक ही अमल होगा आखिरत में भी आपको इज्जत और कामयाबी, राशिद भाई, कामयाबी मिलेगी। बात समझिए ना। अब अगर एक से ज्यादा अमल होते, मसलन नमाज है, रोजा है, हज है, तो ये अमल तो ना होगा, ये तो अमाल हो गए ना, अमाल हो गए या अमलो हो गए, ठीक है ना। तो इकबाल ने क्या किया, अमल से जिंदगी बनती है, एक अमल, क्या एक अमल है जिसमें आपको दुनिया में भी शादी इज्जत और कामयाबी मिलेगी, वो एक ही अमल है कि जिससे आपको आखिरत में भी इज्जत और कामयाबी मिलेगी। वो अमल क्या है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ वफा करनी है, आपकी बात के साथ वफा करनी है, आपकी आदत के साथ वफा करनी है, क्योंकि जो हजूर की आदत है वो रब की इबादत है। बेशक बेशक बेशक, जो हजूर की आदत है वो रब की इबादत है। मैं कई दफ़ा दोस्तान मोहतरम एक जुमला कहता हूँ ना, आप दौलत कमाएं थोड़ी या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दौलत कमाएं थोड़ी या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआएं जरूर कमाएं, दूसरों की मदद करके, दूसरों के काम आके, दूसरों को खुश करके, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करके, आपको झोंपड़े में भी महल जितना सुकून मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं ना। पैसा कमाएं थोड़ा या ज्यादा, हजरत अली का, मौला अली शेर खुदा का एक कौल है ना कि घर की दौलत से बाहर की इज्जत बेहतर है। घर की दौलत को हम खुद देखते हैं, बाहर की इज्जत को सारी दुनिया देखती है। आपने फरमाया ना, मौला अली का एक कौल है, आपने फरमाया दौलत मट्टी की तरह है। दौलत किसकी तरह है? मट्टी की तरह है। इसको कदमों के नीचे रखो, सर पे रखोगे तो तुम्हारी कब्र बन जाएगी, और जिंदा आदमी की कभी कब्र नहीं होती। जिंदा आदमी की कब्र नहीं होती। आप बात समझे ना। दौलत कमाएं जितनी ज्यादा, थोड़ी कमाएं या कोई फर्क, दुआएं जरूर कमाएं, दूसरों की मदद करके। राशिद भाई, दूसरों के काम आके, राशिद भाई क्या कर रहे हैं यहाँ, दुआएं कमा रहे हैं ना। बात समझे ना। मतलब है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को नहीं पा सकते। कुरान पाक में है, चौथे पारे में ऐसे ही है कारी साहब, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा, तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करो। सबसे प्यारी चीज अल्लाह की। आप देखें ना, दुनिया की हर चीज की मोहब्बत, दुनिया की हर चीज की अल्लाह से दूर करती है। सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो अल्लाह के करीब करती है। नारे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ क्या है कि हजूर, अब देखें ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं,
मतलब छोटी छोटी बातें जल्दी समझ में आती हैं, بے شک समझ में, ये मेराज ही है। हजूर का जिक्र करना, हजूर के बताए हुए रास्ते पे चलना, उनसे मोहब्बत करना, बात समझे ना, उनकी अताअत करना, उनकी اطاعت کرنا अताअत करना। مراد अशफाक भाई جی यही मेराज है ना। बेशक। हजूर की मेराज क्या थी कि हजूर से मोहब्बत करे। سبحان اللہ हजूर अल्लाह से, محبت करता है ठीक है ना, अल्लाह की अताअत करे, अल्लाह की बात सुने, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले। हमारी मेराज क्या है कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले। ऐसे ही है ना कारी साहब, रब ने किसी जगह ये नहीं कहा। अब देखे ना, हर आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है या नहीं, बताएं। کرتا है मुँह आ करे ना, आपको समझ में। کرتا ہے हर आदमी अल्लाह से محبت کرتا ہے मोहब्बत करता है। हम कहते हैं या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं। रब फरमाता है मेरे महबूब से मोहब्बत करो, वही मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। हाँ, या अल्लाह तेरी अताअत करना चाहते हैं। रब फरमाते हैं मेरे महबूब की अताअत करो, वही अताअत मेरी अताअत है। या अल्लाह तेरे बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, तेरे। तो रब फरमाता है जो मेरे महबूब का रास्ता वही मेरा रास्ता है, بے شک کوئی فرق نہیں वही وہی میرا راستہ ہے मेरा रास्ता है। या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं। अब इबादत किसकी है, बताएं ना जी। इबादत रब की है, उसके अलावा किसी की نہیں या अल्लाह तेरी इबादत करना चाहते हैं। तो रब फरमाता है मेरे महबूब की जो आदत है वही मेरी इबादत है। जो मेरे महबूब की आदत है वही मेरी عبادت इबादत है। कि सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने किसी ने पूछा ना, या हज़रत आपकी इबादत का कौन सा वक्त है? आपने कहा हम हर वक्त हालत इबादत में रहते हैं। हमारा खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना जागना, हर अमल अल्लाह के हकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। بے شک अब राशिद भाई की यहाँ देखे ना, 24 घंटे करने का जिक्र रहता है। سبحان اللہ 24 घंटे کلمے کا ذکر رہتا ہے तो बात समझे ना, अल्लाह का घर हमारा दिल है दोस्तान मोहतरम। माशाअल्लाह। ये अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता, سبحان काबे में नहीं रहता। आज कणक के दाने पे अल्लाह का नाम लिखा हो ना, मटर के दाने पे अल्लाह का नाम लिखा हो। हम पूरी दुनिया को, मीडिया का दौर है, बताते हैं या नहीं कि देखें मटर के दाने पे अल्लाह का नाम है, उसको साम के रखते हैं, फ्रेम कराते हैं, सारा कुछ करते हैं या नहीं जी, بے شک करते हैं ना। अब उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन जिस दिल में अल्लाह रहता है, जिस दिल में अल्लाह रहता है, वो एक हिंदू था ना, हिंदू, तो वो जब भी कोई बात करता था ना, उसकी हर बात पूरी हो जाती थी। तो मुसलमान बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा यार ये जो बात ये करता है उसी बात, मेरी दुआ न कभी असर से मानूल हुई, इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। तो उससे किसी ने पूछा कि तू तो मतलब गैर मजहब है, तो तू जो बात करता है वही काम हो जाता है, इसकी वजह क्या है? तो हमारी होती नहीं, हम तो 5 टाइम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हमारी होती नहीं है। तो उन्होंने कहा दिल का बर्तन साफ है कि नहीं, ये पहले बताओ। کیا بات ہے जिस तरह तुम चेहरा साफ रखते हो ना कि जिस पर लोगों की नजर पड़े, بے شک लिबास साफ रखते हो कि लोगों की नजर पड़े, जिस दिन तुम्हारा दिल भी साफ हो गया ना, उस दिन रब भी यहाँ आके बैठ जाएगा। कहता है मैंने सिर्फ अपने दिल को साफ रखा हुआ بے है। شک क्या किया हुआ है? اپنے دل کو صاف رکھا ہوں आज हम चेहरा साफ इसलिए रखते हैं कि इस पे लोगों की नजर पड़ती है। बात समझे ना? بے شک तो दिल को क्या बात। साफ नहीं रखते क्योंकि वो नजर नहीं आता ना। तो रब का घर वही है, اصل میں وہی ہے وہی ہے वही है जहाँ उसने आके रहना। वो मस्जिद में नहीं रहता, بے شک मस्जिद में نہیں رہتا वो नहीं रहता। वो कहते हैं ना घर आपने ही वंडे, तेरी न्याज दा की फायदा, तेरा दिल जे निसाफ, तेरी नमाज दा की फायदा। और पढ़ इलम किताबां पढ़ियां, कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਉਗੜਨਾ ਵੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਫੜਨਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ बैठा ਉਹਨੂੰ कदी ਫੜਿਆ ही नहीं। हमें तो दोस्तान मोहतरम, हमें तो ज़मीन और आसमान मिला हजूर के सदके, वजदान मिला हजूर के सदके, अहकाम मिला हजूर के सदके, पहचान मिली हजूर के सदके, जान मिली हजूर के सदके, ईमान मिला हजूर के सदके, कुरान मिला हजूर के सदके, और रहमान मिला हजूर के सदके। कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान भी हैं, हमारी आन भी हैं, हमारा करम भी हैं, हमारा धर्म भी है, हमारा बरम भी है, हमारी इज्जत भी
ہیں, ہماری نصرت بھی ہیں, ہماری فتح بھی ہیں, ہماری کامیابی بھی ہیں, ہمارا ظاہر بھی ہیں, ہمارا باطن بھی ہیں, ہمارا اول بھی ہیں, ہمارا آخر بھی ہیں. کہ جس پہ اقبال نے کہا نا کہ وہ دانائے سبل, ختم رسل, مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا, نکاح عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ, اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی, کشتی و دریا و طوفان تو ہی, اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں, اور اصل زندگی بس اس نے پائی, اصل زندگی بس اس نے پائی. محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی, محمد مصطفیٰ کے دین کی جس کو سمجھ آئی, اور ہر مشکل و حیات کا, یہ اقبال کا یہ آخری شعر ہے میرا. یہ شعر اتنا زبردست ہے, یہ صرف زبان اقبال کی ہے, الفاظ رب کے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے مصطفیٰ کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. زبان کس کی ہے؟ اقبال کی. لفظ کس کے ہیں؟ کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے. ہر مشکل و حیات کا فقط میں ہوں علاج, میرے خطوط پر کرو پیدا ایک سماج, زمانے کو پھر سے دکھا وہ صداقت, کہ قائم و دنیا میں تیری امامت, سبق پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے, ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہ, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے, اور دے کے احساس زیاں تجھے تیرے وجود کو تلوار کر دے, اور موت کے آئینہ میں دکھا کے تجھے رخ دوست, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے, اور جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال, جنت خود بخود ترسے کی تیرے وجود کو ہے اقبال. ذرا چل کے تو دیکھ میرے نبی پاک کے نقشے قدر کلمہ طیب سچا جس پر یا ہویا قبول, جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا میرے آقا چوریاں بھرتے گئے. خود بھی تو دیا سرکار نے تو کہا منگتے کا بھلا ہو, اللہ نے عطا کی حد کر دی, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب. اللہ تعالیٰ میں چلتا پھرتا جنتی بنائے, دوزخ سے پناہ نجات ایمان کی بخشش عطا فرمائے, بیت پر استقامت ثابت قدمی ایمان کی پختگی عطا فرمائے, کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جتنے اہل کلمہ اہل ایمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ کر گئے, اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ تحفے کی نیت ہم اپنے پیارے اللہ کی بارگاہ کی, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت اور اہل بیت صحابہ کرام انبیاء مرسلین, شہید کربلا, شہداء کربلا, اولیاء اللہ, وارثان کربلا, اور بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا باب العلم, جن کی اس ماہ مبارک میں ولادتیں بھی تھی, اور جن اولیاء اللہ کے عرص پاک ہیں, سب کی بارگاہ کی نیت کرتے ہوئے, اور ہمارے پاکستان میں الیکشنوں کا بھی معاملہ چاہ رہا ہے, اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص حکمران ہمارے ملک کے لیے, عوام کے لیے, دین اسلام کے لیے عطا فرمائے. میرے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ